ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ یہ سورہ نساء کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، یہ 136 137۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں سے خطاب کر کے انصاف اور عدل کی تلقین کی کہ انصاف ہونا چاہیے۔ معاشرے میں اگر انصاف ہوتا ہے، سب کو اپنا اپنا حق ملتا ہے، تو وہاں پر چین، سکون، امن، شانتی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف قائم کرنے کے لیے ایک ذریعہ شہادت بھی ہے، گواہی بھی ہے۔ فرمایا گواہی بھی کیسے دو؟ اللہ کے لیے دو، صحیح بات کرو، سچی بات، سچی گواہی دو، زبان کو توڑ مروڑ کر کے، یا پھر شہادت کو، گواہی کو چھپا کر کے، یا غلط شہادت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض مت کرو۔ فرمایا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا اعمال سے باخبر ہے۔ گواہی دیتے ہوئے چاہے تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہاری گواہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس میں اپنا نقصان، ماں باپ کا نقصان، رشتہ داروں کا، کسی کا بھی نقصان ہو، شہادت دینے میں پیچھے ہٹو مت، سچی صحیح گواہی دو، یہ کہا گیا۔ یہ جو دو آیت آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی، ان آیتوں میں شریعت کی بنیاد، اصل اصول کو بیان کیا گیا ہے، ایک دم بنیادی بات کہ اس کے بغیر تو کوئی آدمی اسلام کے دائرے میں آتا ہی نہیں۔ اور جو لوگ اس بنیادی بات کا انکار کرتے، ان کی کیا کہتے ہیں برائی بھی اللہ تعالی نے بیان کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر۔ یہاں آمنو بھی ہے، آمینو بھی ہے، ساتھ ساتھ۔ آمنو کا مطلب کیا؟ ایمان والے۔ آمینو کا مطلب ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے ہی ایمان لانے کا حکم ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اصل میں ایمان والوں میں دو قسمیں ہوتی ہیں، کوئی اس میں مخلص ہوتے ہیں، کوئی غیر مخلص ہوتے ہیں، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں ایک دم پکے ایمان والے، اور بعض ہوتے ہیں تھوڑا نہیں، ایسا ہوتا ہے نہیں۔ تو کہا جا رہا ہے ایمان کا تم نے دعویٰ تو کیا ہے، اس میں پکے بھی ہو جاؤ۔ یعنی آمنوں میں تو سارے لوگ داخل ہیں، اچھے بھی، کچے بھی، سچے بھی، جھوٹے بھی، لیکن آمینوں میں حکم دیا جا رہا ہے جو کچے ہیں، جو جھوٹے ہیں۔ فرمایا ایمان کا جو دعویٰ کر رہے ہو اس پہ کیا کرو؟ دعوے پر دلیل بھی دو، پکے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ۔ جن جن باتوں پر تمہارا یقین ہے، تم کہتے ہو، اس پر تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ زیادہ تر منافقین ہوتے ہیں، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن، اور کچھ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کو اسٹرانگ بناؤ، قوی بناؤ، کمزور مت رہو۔ کمزور ایمان آدمی کو اللہ کے حکام پر کھڑاتا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان میں داخل ہو گئے ہو تو پھر اس ایمان کو کیا کرو؟ اسٹرانگ بناؤ۔ عام مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اس آمنوں میں تمام ایمان والے داخل ہیں، لیکن تمام ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان پر قائم رہو، کبھی اپنے ایمان میں خلل پیدا ہونے مت دو۔ کبھی کفر سے، کبھی شرک سے، کبھی نفاق سے، کبھی گناہوں سے ایمان میں خلل آتا ہے۔ خلل سمجھتے ہیں؟ ڈسٹرب۔ خلل انگریزی میں اس کا ترجمہ اگر ڈسٹرب۔ ایمان والے کی زندگی میں اگر ایمانی لائن سے ڈسٹرب ہو گیا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے، آدمی مرتد ہونے کا چانس ہے، منافق ہونے کا چانس ہے، کافر ہونے کا چانس ہے۔ ایسی کوئی نوبت نہ آئے، اپنے ایمان پر قائم رہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بول بول کر کے تم اپنے ایمان کی تجدید کرو. تجدید اسے کیا بولتے ہیں؟ رینیویشن. تجدید کرتے رہو، بار 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 ایمان کا مذاکرہ کر کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے. جب کبھی بھی ایسا وسوسہ وغیرہ آئے، شیطان ابلیس کیا بھی تمہارے دماغ میں ڈال، فوراً آمنت باللہ، میں تو اللہ پر ایمان لایا بھائی. کیا کیا وسوسے آتے ہیں، کیسے کیسے خیالات آتے ہیں. تو ایسے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان پر قائم رہو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب اللہ سے زیادہ کائنات کو جاننے والا، کائنات میں بسنے والے انسانوں کے حالات اور کیفیات کو جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اب دیکھا جائے تو حالات ایسے ہی چل رہے نا. ایمان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. آدمی 4-5 روپے کے لیے ایمان بیچ دیتا ہے. پہلے لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے کر کے ایمان کو کیا کرتے تھے؟ بچاتے تھے. اب چھوٹے چھوٹے دنیا کے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو کیا کر دیتے ہیں؟ بیچ دیتے ہیں. نہیں، کتنا فرق ہو گیا. اس لیے فرمایا ایمان والو ایمان پر قائم رہو، ایمان پر قائم رہو. فرمایا کس کس پر ایمان؟ فرمایا آمینو باللہ، سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان ہو تمہارا، اللہ کی ذات و صفات پر تمہارا ایمان ہو. جیسے اللہ کی ذات پر تمہارا ایمان ہونا ہے، اس کے صفات پر بھی ایمان ہونا ہے. صفات، اللہ رزاق ہے، اللہ نفع پہنچانے والا ہے، نقصان بھی اللہ ہی دیتا ہے، نقصان سے بچاتا بھی اللہ ہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، وہ غفار ہے، وہ وہاب ہے، وہ مدبر ہے. ساری کائنات کوئی چلاتا ہے، تقدیر اس کے قبضے میں ہے، سب کی تقدیر اس نے لکھ دیا. جتنے اس کی صفات ہیں اس پر بھی ایمان ہو. اللہ پر ایمان ہے لیکن صفات پر ایمان نہیں. وہ تو کسی اور کو دے دیا ہے ڈیوٹی، رزق کا ڈیوٹی کسی کا اور کو دیا، حکومت کا کسی کو دیا، یا شفا دینے کے لیے، اولاد دینے کے لیے کسی اور ڈپارٹمنٹ کو دیا. ایسا کچھ نہیں. سب کچھ کوئی نہیں کرتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے. اولاد دینے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے. سمجھ رہے؟ کسی ولی کے سپرد، کسی نبی کے سپرد، کسی فرشتے کے سپرد کچھ بھی نہیں کیا ہے. وہ سنتے ہیں نا، اور بارش کا فرشتہ. ارے بارش کا فرشتہ اللہ کے حکم سے ہی بارش برساتا ہے، اس کا اپنا کچھ چلتا نہیں ہے. بولتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، جبریل علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے. کسی کو اللہ نے ڈپارٹمنٹ نہیں دیا ہوا ہے. اللہ پر کوئی دنیا کے بادشاہوں کی جیسا اللہ پر قیاس مت کرو. دنیا میں بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ فلاں فلاں وزارت الگ الگ ہوتی ہے نا، وزارت جسے کیا بولتے ہیں؟ منسٹری. ہیلتھ منسٹر الگ، فائنینس منسٹر الگ، فلاں منسٹر الگ، فلاں منسٹر. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کیا ہوا نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ کے ذات اور صفات پر مکمل ایمان لاؤ. ہم پڑھتے ہیں کہ نا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، اللہ پر ایمان لایا جیسا اس کے نام اور صفات ہیں. اس میں میں کبھی کمی نہیں کرتا. جیسا اللہ کے صفات ہیں، اس کے نام سے ہیں، سب پر ایمان لایا. وقبلت جمیع احکامی، اس کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا. تو آمینو باللہ ورسولہ، خیر تشریح کرنے کے لیے تو بہت آپ سمجھ سکتے ہیں. ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اس کے جتنے بھی رسول ہیں سب پر ایمان لاؤ. نبی سنے ہوں گے، رسول بھی سنے. نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، سمجھ رہے، اور رسول کہتے ہیں اس کو کہ اس کے اوپر اللہ کی وحی بھی نازل ہوتی ہے اور مستقل شریعت اور کتاب بھی اس کو دی جاتی ہے. نبی کو کتاب اور شریعت نہیں دی جاتی. بنی اسرائیل میں بے شمار نبی آئے، وہ سب تورات کے مطابق ہی لوگوں کو چلاتے تھے. اور تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. باقی ان کی شریعت میں ان کے کیا کہتے ہیں، بنی اسرائیل میں ان کے خاندان بہت سارے انبیاء آئے. اس میں سے بیشتر انبیاء تھے، رسول نہیں تھے. رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے مستقل کوئی شریعت کتاب دی جائے. تو رسولوں پر بھی ایمان لاؤ. جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، سب پر ایمان لاؤ. کبھی کبھی رسول عام معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مطلب رسول جس کو بھی اللہ بھیجتے ہیں اس کو. فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا قرآن کریم میں. فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں. ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے. تو جن لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اصلاح کے لیے
اپنے احکامات پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، ان تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. سمجھ رہے؟ سارے انبیاء اس میں آ جاتے ہیں. انبیاء کو اللہ نے اسی لیے تو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کا حکام پہنچ جائے. تو تمام رسولوں پر ایمان لائے. اگر یہ ایک رسول پر بھی ایمان نہیں ہوگا نا، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. اللہ پر ایمان ہے لیکن رسولوں پر ایمان نہیں ہے، یعنی بہت سارے رسولوں پر ہے، 2-3 رسولوں کو مانتا نہیں ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہے. تو ایمان میں ساری چیزیں ہیں. وہ رسول ہی تمام رسولوں پر جن کو بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. ہم سنتے ہیں نا 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تمام پر ہمارا ایمان ہے. اس میں 25-26 لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، کا مطلب نام لے کر کے اللہ نے ان کا بیان کیا. آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. اس طرح 25 نبیوں کا ذکر ہے. باقی رسولوں کا ذکر اللہ نے کیا نہیں، اور اللہ نے فرمایا میں نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے لیکن ان کا قصہ آپ پر بیان نہیں کیا ہے. یہ اللہ نے فرمایا 24ویں پارے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. ہم نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے. تھوڑے لوگوں کے قصے بیانات ہم نے ان کے واقعات پچھلے بیان کر دیے، بہت سارے لوگوں کے ہم نے بیان نہیں کیے. تو ہمارا ایمان ہے اللہ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے بے شمار پیغمبروں کو بھیجا. ان تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل کی. اب یہاں رسول، خاص رسول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید، اس پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاؤ. خالی قرآن پر ایمان نہ ہو، کس پر بھی ایمان ہو. اس سے پہلے کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. اس سے پہلے زبور. اس سے پہلے تورات. اس سے پہلے جتنے صحیفے ہیں سب پر ایمان لاؤ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس میں سے 4 تو کتابیں ہیں مشہور، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، اور باقی صحیفے ہیں 100. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام کو، حضرت فلاں فلاں، جتنے رسولوں کو جتنے صحیفے دیے گئے. صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ صحف ابراہیم، یہ صحف بولے تو یہ کتابیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے دی گئی، خاص کر کے کتاب تورات دی گئی. تو فرمایا والکتاب الذی نزل علی رسولہ، رسول پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاؤ. والکتاب الذی انزل من قبل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن نبیوں پر جو کتاب نازل ہوئی سب پر ایمان لاؤ. سمجھ رہے؟ تورات برحق ہے، انجیل بھی برحق ہے. ہاں ان لوگوں نے کیا کیا، اس میں چینجز کیا ہے، تو چینجنگ پر ہمارا ایمان نہیں ہے. جو چینج ہوا ہے نا اس پر ہمارا ایمان. ہمارا ایمان تو اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل نبیوں پر جو نازل کی، تو اس تورات اور انجیل پر ہمارا ایمان ہے. اب بائبل پر ہمارا ایمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بائبل میں بہت ساری باتیں ان لوگوں نے گھسا دی ہیں، ملا دی ہیں، مکس کیا ہے. اب اس میں جو اللہ نے نازل کی ہے اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم کو کون سی بات اللہ نے نازل کی، کون سی بات انہوں نے مکس کیا، ہم کو کیا پتہ. اس لیے یہاں اجمالی ایمان کا بیان کیا. ہم تورات و انجیل پر ایمان رکھتے ہیں جب اللہ نے اس کو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. چینجنگ کے تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. ایمان ہمارا ہے تورات اور انجیل پر. آج بھی اگر اس میں تورات و انجیل کی بات ہے تو پھر اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن چلیں گے کس پر؟ قرآن پر. چلیں گے قرآن پر، چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر. ایمان تو سب پر لائیں گے، مانیں گے سب کو، لیکن چلیں گے کسی. دیکھو قرآن کریم کا یہ آرڈر ہے نا، اللہ کا یہ آرڈر ہے. اب چلے گا کس کا؟ رسول اللہ کا. اب چلے گی کس کی؟ رسول اللہ کی شریعت آپ کی چلے گی. اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ تو پازیٹیو بات ہو گئی کہ کون سی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ پر، اس کے ذات و صفات پر، اور اسی طرح کتاب پر، رسولوں پر، سب پر ایمان ہو. اور اللہ پر ایمان لانے میں کون بھی ہے؟ ملائکہ بھی، فرشتے بھی، تقدیر بھی، سب اس کے اندر آ گیا.
اب فرشتوں کا الگ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ بعض دوسری جگہ اللہ نے فرشتوں کا الگ سے تذکرہ کیا۔ اب آگے نیگیٹو انداز میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں ملائکہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ سنیے، فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کا انکار کر دے، اللہ پر ایمان نہیں، یا اللہ کے ذات پر ایمان، اللہ کے صفات پر ایمان نہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کا انکار کر دے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کر دے، فرشتوں کا ذکر ہے۔ پچھلی ابھی ٹکڑے میں اس میں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا آمین باللہ میں ملائکہ بھی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہی کیا کرتے، انبیاء کرام کو اپنی وحی پہنچاتے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کیا نہیں کرتے، ایسا ہے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا نا، فرشتوں کے واسطے سے کیا کرتے اللہ تعالیٰ، سمجھ رہے؟ تو ان فرشتوں پر بھی ایمان لائے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی اللہ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے، فرشتے کچھ بھی نہیں ہے، سب فیک، سب فیک ہے، فیک جھوٹ ہے، کچھ نہیں، اللہ ٹھیک ہے لیکن فرشتے سمجھ رہے؟ اب اس کا کیا حشر ہوگا وہ تو آگے آپ دیکھیں۔ تو وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو کہ اللہ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے، فرشتوں کا مطلب سب کا فرشتوں کا انکار کرنا ایک، اور کسی ایک فرشتے کا انکار کرنا وہ ایک، دونوں اس میں داخل ہیں۔ کسی ایک فرشتے کا انکار کرنا بھی، سمجھ رہے؟ نہیں بھائی سب پر ایمان لاتے، اسرائیل پر ایمان نہیں تھا کہ انہوں سب کا روح قبض کرتے، ڈر لگتے میرے کو ان سے، اس لیے میں اس کو مانتا نہیں ہوں۔ انہیں کیا سوچا رہے گا، مانے تو نہ آتی بول کو، نہیں مانے تو آتے نہیں بول کو، تو مان یا نہ مان انہیں آنے کا آتے، تیرا وقت جب ختم ہونے کا رہتا ہے نا وہ ٹائم پہ آتے، کیا شاگل پہ انہیں مانے تو چاہتا ہے، ایسا کچھ ہے۔ ایک بات بولنے، یہودی ہے نا جبریل علیہ السلام کو بہت تیز سمجھتے تھے۔ جبریل علیہ السلام بعض قوموں پر عذاب لائے نا اللہ کے حکم سے، اس لیے ان سے دشمنی۔ ارے سورہ بقرہ میں گزرا ہے، من کان عدو للہ اور ملائکتی و جبریل و میکائیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام سے ان کو دشمنی یہودیوں کو۔ ارے فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں بھائی، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کیا کرتے ہو، اب سارا غصہ ان کے اوپر، انہوں عذاب لے کے آتے نا، اس لیے ہمیں ان کے مانتے نہیں۔ واہ یار، تم مانو نہ کو مانو، لیکن وہ تو عذاب آنے کے ٹائم میں لے کے آنے کے ٹائم پہ لے کے آئیں گے اللہ کے حکم سے، لیکن تمہارا گیا نا بیڑا غرق، تم نے نہیں مان کر کے اپنا بیڑا غرق کر دیا، اپنا انجام خراب کر دیا۔ تو من یکفر باللہ، جو کہ اللہ کا انکار کرے، وملائکتہ، ان کے فرشتوں کا انکار کرے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، کتب کتاب کی جمع ہے، یعنی جتنے کتابیں نازل فرمائے سب پر ایمان ہونا، ان میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انکار کر دیا، ورسلہ، یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، جتنے رسولوں کو بھیجا گیا ان کو ایمان لانا ان پر، اب اس نے انکار کر دیا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کر دیا۔ آخرت کا دن، قیامت کا دن برحق ہے، جزا سزا کا دن ہے، انسان جو کچھ بھی دنیا میں اعمال کرتا ہے اس کے تمام اعمال کا حساب کتاب لینے کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے، اچھا یا برا، اس کے جو بھی نیک اعمال ہیں یا جو بھی اس کے برے اعمال ہیں اس کے جزا سزا کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے، اس کا ایمان بھی ہونا ہے۔ نہیں، جو جزا سزا پر ایمان رکھتا ہے نا وہی آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام پر صحیح چلتا ہے، جسے برابر ایمان اس نہیں ہے، کون پوچھنے والا، کیا ہونے والا ہے، کیا کرتے جاؤ، بات دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا، کہ کھیل تماشا ہے، دیکھا جائے گا۔ انہوں بھی بیچارہ ایسے بولے رہے جن جن پر اللہ کا عذاب آیا وہ بھی ایسے ہی سوچتے تھے دیکھا جائے گا، کیا ہو گیا، دیکھے تم، اب تو دیکھتے رہو، انگاروں کو، آنکھ کو دیکھتے رہو، دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھیل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ، پنگا، ہم لوگ پنگا پنگا بولتے نا، پنگا لینا، میرے سے پنگا مت لے، کیا ہے؟ والیوم الآخر، اللہ نے ایک دن رکھا ہے، دنیا میں سب کو اچھے عمل کا بدلہ ملتا نہیں، برائی کی پوری سزا ملتی بھی نہیں، اس لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے۔ دنیا دار العمل ہے نا، دار الامتحان نہیں ہے، یہ معاف کرنا، دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، یہاں تو امتحان سب کا چل رہا ہے، ایگزام ہو رہا ہے، عمل ہو رہا ہے بس۔ تو والیوم الآخر، ایک جزا اور سزا کا دن ہے، آخرت کا دن، اس پر بھی ایمان لائے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے
فرما اللہ کا انکار، فرشتوں کا انکار، کتابوں کا انکار، رسولوں کا انکار، قیامت کے دن کا انکار، فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اس طرح انکار کرے گا وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا، دور کی گمراہی میں جا پڑا، مطلب وہاں سے واپس آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں، اللہ حفاظت، کوئی چانس نہیں، ایسے جو دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو ایمان والوں سے، پھر ایمان والوں سے ایک تو خطاب یہ ہے کہ اس پر قائم رہو، کیوں معلوم اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کا حشر کیا ہو جائے گا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے گا، تو دور کی گمراہی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم، اور کچھ نہیں۔ آگے جو لوگ مرتد ہوتے ہیں ایمان لانے کے بعد میں، سمجھ رہے، یا پھر یہ کہ صرف دکھاوے کا ایمان لاتے ہیں، دل میں ان کا ایمان ہوتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کا حشر انجام کیا ہوگا اس کو بھی بیان کیا۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، یعنی جب بھی اپنا فائدہ نظر آیا ایمان آیا، جیسے اپنا فائدہ پورا ہو گیا، نفع جتنا بھی لینے کا تھا لے لیا، تو اس کے بعد پھر سے کفر کیا، پھر دیکھا کہ ایمان لانے میں کچھ فائدہ ہے دنیا کا، پھر سے ایمان لایا، پھر اپنا فائدہ پورا ہو گیا، اپنا کام پورا ہو گیا، پھر سے کفر کیا، کھیل تماشا بنا لیا ایمان اور کفر کو، ایمان لانا بھی، کافر ہونا بھی، پھر ایمان لانا بھی۔ اب آپ بولیں گے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کیا؟ صبح و شام ہم لوگ یہی تو کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ عقیدے کے حساب سے نہ بھی کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ شام میں مسلمان رہیں گے، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، صبح میں مسلمان رہیں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ کام ایسے کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ذہنی طور پر زبان سے نہ بھی بولے، ذہنی طور پر کیسے رہتے؟ مرتد، قبول کرتا ہے ان کا ذہن کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، شک۔ منافقوں کے اندر یہ روگ بہت تھا، اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد منافقی تھے، ایمان والے تھے، منافق لوگ۔ آگے جو مضمون ہے نا آگے، اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہود و نصارہ اس میں مراد ہے، یہود و نصارہ نے تورات و انجیل پر ایمان لایا، قرآن نازل ہوا، قرآن پر ایمان نہیں لایا، تو ایمان لائے پھر کفر کیا، سمجھ رہے؟ تورات پر ایمان ہے ان کو، قرآن پر ایمان نہیں، تورات پر ایمان ہے، انجیل پر ایمان نہیں، انجیل پر ایمان ہے، تورات قرآن مجید پر ایمان نہیں۔ عیسائی یہودی سب ایسے ہی ہے نا، بعض پر ایمان ہے، بعض پر ایمان نہیں، کیا ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر انہوں نے ایمان قبول کیا، ثم کفروا پھر سے ایمان چھوڑ دیا، کفر کیا، مرتد ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، کفر کیا لاکھ میں تو اس میں بڑھتے چلے گئے، ایک دم اسٹرانگ ہو گئے کفر میں۔ فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کریں گے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور اس کو کوئی ہدایت کا راستہ بھی نہیں دکھائیں گے، جس کے اندر خود طلبش نہ ہو اس کو کہیں کو دکھائیں گے زبردستی۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم زبردستی تمہارے ہدایت کا ہار پہنا دیں گے، تمہارے کو زبردستی ہدایت دے دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے، دل کے کسی کونے میں بھی طلب پیدا ہو گئی کہ میرے کو کیا سچ ہے کیا جھوٹ، فوراً اللہ اس کی رہنمائی کرتے کیا سچ کیا جھوٹ۔ طلب نہیں ہے تو اس کو زبردستی ہدایت اللہ دیتے نہیں، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جتنے بھی انسان بستے ہیں دنیا میں سب کو ہدایت دے دے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا، ایک نہیں کئی جگہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ، اگر اللہ چاہتا تم سب کو بھی ہدایت دے دیتا۔ سب کو ہدایت اللہ دیتا نہیں ہے، کچھ تم بھی کرو، اللہ فرماتے ہیں میں تو دکھا دیا تمہارے کو، ایمان یہ ہے، کفر یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ تھوڑی بھی عقل ہو تو تم کیا کرو گے؟ ضد نہیں، ہڑ درمی نہیں۔ ابے ضد میں آدمی کیا کرتا ہے؟ صحیح راستہ اپناتا ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے پھر بھی ضد کی وجہ سے، کتنے کی وجہ سے، صرف ضد کی وجہ سے کیا نہیں کر رہے ہو؟ ایمان قبول نہیں کر۔
دل کہتا ہے کہ نہیں یہی سچ، یہ اسلام سچ ہے، اسلام صحیح ہے، لیکن دل کے بات پر یہ لوگ دھیان ہی نہیں دیتے۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیں گے جو دل کی بات قبول نہیں کرتا۔ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہاں اس کو جھوٹا بنا دیا آپ نے ایک دم کر کے، وہ بعد میں دل جھوٹ بولتے رہتا بعد میں۔ دل اگر آپ کا صاف ہے تو کبھی نہیں کرتا، کیا جھوٹ نہیں بولتا۔ سب سے بڑا مفتی تو دل ہی ہے، اب اس کو ہم نے خراب کر دیا اور بات الگ ہے، گناہ کر تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ ورنہ آپ نے بولا کہ کائی کو ہدایت دیتے ہیں، کیا ہدایت دیتے کتنا اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اب اپنی اختیار سے کیا کرے گا، ایمان اور کفر کو چوائس کرے گا۔ جو ایمان کو چوائس کرے گا وہ اللہ کا مقبول، اور جو کفر کو چوائس کرے گا وہ مردود ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی آپ کو اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔